بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مزدور اور مزدوری کی اہمیت۔ معزز سامعین، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور جو کہ ہے نا، یہ معاشرے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ایک اکائی ہے، ایک جڑ ہے، اور مزدور کے بغیر تو کسی معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سب سے زیادہ مسائل بھی مزدور کے ساتھ ہی ہیں، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ مزدور فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، اوجر اور اجیر کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو کہ ہے نا تنخواہ وغیرہ سے لے کے ہر قسم کے مسائل مزدور کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہیں، اس کے بچوں کے اسکول کی ایجوکیشن کے پرابلم ہیں، علاج معالجہ کے پرابلم ہیں، اس کے علاوہ اس کے بڑھاپے کا سہارا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس قسم کے گونا گو مسائل ہیں جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے متعلق ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، مزدور اور مزدوری پر، کہ اس کو کیسے اور کیوں کر اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور ایک مزدور کا کردار ایک معاشرے میں، ایک ملک میں کیسے تنومند ہو سکتا ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مزدور کی عظمت اور اہمیت، اس کو جب ایک مزدور کی جو عظمت اور اہمیت ہے، اس سے کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، کوئی انڈسٹری، کوئی بزنس مین، کوئی طبقہ، ایون کہ کوئی بھی کاٹیج انڈسٹری سے لے کے ایک جو چھوٹی سے چھوٹی گھریلو انڈسٹری ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزدور کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں جب دیکھتا ہوں تو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جو مزدور ہے، جو محنت کار ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کار اللہ کا دوست ہے۔ تو اس کے ضمن میں جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو اپنے ہاتھ سے کر کے ہر کام کو عظمت بخشی ہے، ہر کام کو جلا بخشی ہے، ہر کام کو دوام بخشا، اور ہر کام کو عزت بخشی ہے۔ اس کے بعد ہی میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے حقوق کے بارے میں مزدوری کے بارے میں تو بہت بڑی بات کی نا، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، یعنی کہ اس کا جو بالعوض ہے، جو کیا اس کو کہتے ہیں، کنسیڈریشن ہے، وہ موقع پر ہی اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اور یہ اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے۔ جی معزز ناظرین، جب ہم دیکھتے ہیں نا ایک مزدور کا ایک معاشرے کے لیے کیا کردار ہے، تو ایک مزدور کا ایک معاشرے کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک انڈسٹری کے لیے بہت بڑا کردار ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور کی جو بنیادی چیز ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خلوص نیت سے کام کرے، اپنی پوری مہارت سے کام کرے، جو اس کے پاس فن ہے، جو خدا نے اس کو خداداد صلاحیت دی ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے احسن طریقے سے کام کی تکمیل کرے، اور جو آجر نے را مٹیریل اس کو پرووائڈ کیا ہے، اس را مٹیریل کا درست استعمال کرے، اس کو ویسٹ نہ کرے، اس سے جو پروڈکشن ہے اس کو احسن طریقے سے میک کرے۔ جی ناظرین، جو مزدور کے حقوق ہیں نا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی جو مزدور ہے نا، وہ ایک انڈسٹری کے لیے، ایک اکانومی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس جدید دور میں میکانزم کی موجودگی میں بھی مزدور کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ جو مزدور کے حقوق ہیں، وہ یہ معاشرہ، یہ ملک ہم ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ میں جب دیکھتا ہوں جو منیمم اس کی سیلری ہے وہ بہت کم ہے، اس سے اس کے بچوں کا روزگار نہیں چل سکتا، اس سے بچوں کی ایجوکیشن، اس کے بچوں کی علاج معالجے کی جو سہولیات ہے وہ اس کو نہیں ملتی۔ تو یہ جو مزدور کے حقوق ہیں وہ بہت کم ہے۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو مزدور ہے اس کو ایک لمٹ تک ہی اس سے کام کروانا چاہیے، نہ کہ اس کو مشین کا پرزہ بنا لینا چاہیے۔ موجودہ دور میں جب فیکٹریزم کی طرف دیکھتے ہیں، جو نظام ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ مزدور کو اوور ٹائم کے نام پر کام پابند کیا جاتا ہے، کام کروایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے مزدور کی جان چھوٹنی چاہیے، اور مزدور کو میکسیمم جو ٹائم لمٹ ہے وہ اوور ٹائم 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے جو عوض ہے، بالعوض ہے، وہ بہت اچھا اور شاندار ہونا چاہیے۔ مزدور کی جو کم از کم تنخواہ وہ 1 تولہ گولڈ کے برابر ہونی چاہیے۔ یہ مزدور کے جو بنیادی حقوق ہیں، اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے جو کہ نا ورکر پبلک اسکول تو اویلیبل ہے، لیکن ہر
ورکر کے لیے نہیں ہے، تو علاج معالجے کے لیے سوشل سیکورٹی کے ادارے ہیں لیکن وہ ہر ورکر کے لیے نہیں ہے، اور سیم کوالٹیز میں جو کہ ہے نا اولڈ ایج بینیفٹس ہیں لیکن وہ ہر ورکرز کے لیے نہیں ہے۔ تو میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو مزدور کنٹریبیوشن کی زد میں آتے ہیں ان کو کوئی ایک سہولت بھی گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے نہیں ملتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سازی میں اگر تھوڑی سی تبدیلی کر کے جو کنٹریبیوشن کی بنیاد پر بھی لوگ ہیں جو مزدور ہیں ان کو بھی یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے، یہ رائٹس ملنے چاہیے، تو یہ اگر رائٹس مل جاتے ہیں تو مزدور کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ جی ناظرین، جب ہم دیکھتے ہیں نا کاٹیج انڈسٹری کی طرف تو وہاں پر سب سے زیادہ مسائل ہیں۔ فیکٹری میں تو ایک روٹین ہے، ایک ورک سسٹم ہوتا ہے کمپنیز میں کے اندر، ورکر آتے ہیں کام کرتے ہیں گھر کو جاتے ہیں، لیکن کاٹیج انڈسٹری جو کہ ہے نا اس میں ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ وہاں کا جو نظام ہے وہاں پر فورس لیبر والا سسٹم ہے، باقی سسٹم جس کو ہمارے ادھر پنجاب کی زبان میں کہتے ہیں کہ جو مزدور ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ پابند ہے کام کرنے کا، اور اس میں اجر اور اجیر دونوں پابند ہیں کام دینے کا اور کام لینے کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں دیکھتا ہوں کہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہاں پر جو مزدور ہے کام ہے نہیں ہے تو وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیکے پہ کام کر رہا ہے، تو یہ جو چیزیں یہ بنیادی چیزیں تو اس کا ڈیپینڈ جو کہ نا مارکیٹ پہ کرتا ہے، مارکیٹ کے جو بوم ہے اس پہ کرتا ہے۔ تو جو ایک مزدور ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنے زیادہ مسائل کا سامنا کاٹیج انڈسٹری میں ہے وہ کسی بھی انڈسٹری میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی یعنی کہ باقاعدہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، زبانی ایگریمنٹس ہوتا ہے، اس کے کوئی رائٹس نہیں ہے، ایک زبانی رائٹس ہیں آیا اور گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کاٹیج انڈسٹری کی جو مزدور ہے اس کو سوشل سیکورٹی جیسی سہولیات اور ورکرز پبلک اسکول جیسی سہولیات اور اولڈ ایج بینیفٹس وغیرہ مل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جو کاٹیج انڈسٹری کا دوسرا بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو میکانزم ہوتا ہے وہاں پر بہت ساری گیسز ہوتی ہیں، بہت ساری گیسز کا استعمال ہوتا ہے، بہت سارے سولوشن وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، بہت ساری دوسری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جو مزدور کی صحت پر گراں گزرتا ہے، اس کی صحت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس کے لیے جو کہ نا حفاظتی اقدامات جو کہ نا اغذا سسٹم سے لے کر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک مزدور کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، اس کے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ تو جو بنیادی ضروریات ہیں گورنمنٹ سیکٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ کاٹیج انڈسٹری پر زیادہ نظر رکھنی چاہیے، اس پر زیادہ توجہ مبذول کرنی چاہیے کہ وہاں پر مزدور کس حالت میں کام کر رہے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، وہاں پر وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر صفائی ہے کہ نہیں ہے، ان کی صحت کا مداوع ہے کہ نہیں ہے، یہ بھرپور طور پر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر نظر رکھے۔ ناظرین، یہ تھی مزدور اور مزدوری کی اہمیت کے بارے میں گفتگو ہم کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نیکسٹ کے لیے اللہ حافظ۔